What is your name? My name's Khadija Harbour. And what is your age now? I'm 9. When have you started your formal schooling? I was 7. ہم انگلش کے خط میں اس قدر مبتلا ہو چکے ہیں کہ تمام مضامین صرف اس لیے انگلش میں پڑھاتے ہیں کہ بچہ انگلش سیکھ جائے گا، اور بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ بچہ نہ ہی ڈھنگ کی انگلش سیکھ پاتا ہے اور نہ ہی کوئی اور مضمون۔ انگلش لرننگ کا جو طریقہ ہمارے اسکولوں میں رائج ہے وہ ہمارے بچوں کو انگلش ہرگز نہیں سکھا سکتا۔ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو تعلیم کے دوران انگلش نہیں سیکھ پاتے، جاب کے دوران ان کی اسپوکن اور لسننگ بہتر ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بچے زبان کیسے سیکھتے ہیں۔ بچوں میں جو ذہانت پیدائش کے فوراً بعد ہی کام کرنا شروع کر دیتی ہے وہ زبان یا لینگویج ہے۔ بچہ پیدائش کے فوراً بعد ہی سننا شروع کر دیتا ہے اور یہیں سے زبان سیکھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب چاہے نارمل بچہ 2، 3 یا 4 سال تک بات نہ کرے تو بھی اس کے دماغ میں لینگویج تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے زبان کے حوالے سے پہلے 3 سالوں کو سینسٹیو ٹائم کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وقت گزر جائے اور بچہ کسی وجہ سے سن نہ سکے تو وہ کبھی بول نہیں پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ گونگے بہرے بچوں کی سننے کی صلاحیت اگر 3 یا 4 سال کی عمر میں بحال ہو بھی جائے تو بھی وہ بولنے کی صلاحیت سے محروم ہی رہتے ہیں۔ نارمل بچوں میں کوئی بھی زبان سیکھنے کی بہترین عمر 7 سال تک ہے۔ جوں جوں عمر بڑھتی جاتی ہے زبان سیکھنے کے چانسز کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی لوگ زبان سیکھ تو لیتے ہیں، مگر کچھ ایکسیپشنل لوگوں کے علاوہ باقی لوگ زبان پر بہترین عبور حاصل نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیے زبان کے 4 عوامل ہیں، اور جب تک یہ چاروں صلاحیتیں حاصل نہ ہو جائیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں زبان پر مکمل عبور حاصل ہے۔ ان میں سن کر سمجھنا یعنی لسننگ، بول کر سمجھا لینا یعنی اسپیکنگ، پڑھ کر سمجھ لینا یعنی ریڈنگ کمپریہنشن، اور لکھ کر اپنا مقصد سمجھا لینا یعنی رائٹنگ شامل ہیں۔ ہمارے اسکول انگلش لرننگ کے ذریعے بچوں کو انگلش لکھنا اور پڑھنا تو کسی حد تک سکھا دیتے ہیں، مگر گفتگو کرنا جو کہ زبان سیکھنے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ مقصد ہمارے بچے حاصل نہیں کر پاتے۔ ہمارے اسکولوں کے انگلش لرننگ کے طریقے کے برعکس ہم نے ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں بچوں کو انگلش ایکوائر کروا کر نتائج چیک کیے۔ اس سلسلے میں جو 5 بچے منتخب کیے گئے ان میں سے ایک خدیجہ ہے۔ My name's Khadija Harbour. I'm 9. خدیجہ کے گھر میں اردو بولی جاتی ہے اور اس کے والدین کی اسپوکن انگلش ایوریج ہے۔ No, never. No one ever spoken a British accent. The English isn't very good, but they tell me they understand me, and they tell me when I do some mistake in essence. اس وقت خدیجہ کی عمر 3 سال تھی۔ خدیجہ کے والدین اسکولوں سے مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ابتدائی تعلیم گھر پر ہی دلوانا چاہتے تھے۔ I was doing homeschooling. I was about 5. اس لیے خدیجہ کا انتخاب کیا گیا کیونکہ خدیجہ کے پاس ہمارے طریقے کے علاوہ انگلش سیکھنے کا کوئی اور ذریعہ موجود نہیں تھا۔ زبان ایکوائر کرنے کے لیے زبان کا سننا سب سے اہم ہے۔ خدیجہ کے گھر میں کیونکہ انگلش بولی نہیں جاتی تھی اس لیے ہم نے انگلش سنانے کے لیے کچھ خاص کارٹونز خدیجہ کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیے۔ I had been watching cartoons and movies. I used to watch Lion King and Charlie and Lola over and over again every day. It came from the cartoons Charlie and Lola because they all speak in a British accent in it. چارلی اینڈ لولا ایک ایجوکیشنل کارٹون ہے اور اس کے علاوہ ڈورا بھی بچوں کو لینگویج سکھانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ خدیجہ کی پسند ناپسند جانتے ہوئے ہم نے اس کو کچھ اینیمیٹڈ موویز بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیں۔ اس طرح کے بے شمار کارٹونز منتخب کیے جا سکتے ہیں جو لینگویج ڈیولپمنٹ ہی کے لیے بنائے جاتے ہیں، مگر یہاں 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو کارٹون اور موویز کا چناؤ انتہائی سوچ سمجھ کر کرنا بہت ضروری ہے، اور دوسری طرف زیادہ اسکرین ٹائم بچے کی دماغی اور جسمانی صحت، بچے کی تعلیم و تربیت اور اس کی ذہانت کو سخت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے خدیجہ کو ہر روز صرف 1 یا 2 گھنٹوں کے لیے یہ کارٹون اور موویز دیکھنے کی اجازت دی گئی۔ یہ کارٹون کیونکہ بہت دلچسپ ہوتے ہیں اس لیے یہ کام بچوں کو زبردستی نہیں کرانا پڑتا۔ یاد رکھیے دلچسپی سے کیے جانے والے کام میں کامیابی کے امکانات 100% ہوتے ہیں۔
ایک سال کے اندر خدیجہ نے بغیر کسی مدد کے برٹش ایکسنٹ میں انگلش میں بات کرنا شروع کر دی. 1.5 سال کے اندر اندر اس کے ذخیرہ الفاظ میں بے پناہ اضافہ ہوا اور اس کی گرامر بھی خود بخود بہتر ہونا شروع ہو گئی. 5 سال کی عمر تک خدیجہ انگریزی بولنے اور سمجھنے کی مکمل صلاحیت کی حامل ہو گئی. جب خدیجہ کی گھر میں ہی اسکولنگ شروع ہوئی تو ہمیں خدیجہ کو ہیو اور ہیز کا استعمال یا گو اور وینٹ کا فرق بتانے کی ضرورت نہیں پڑی. نہ ہی ہمیں اس کو الفاظ کے اردو معنی سمجھانے پڑے اور نہ ہی اس کو پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ٹینسز رٹوانے پڑے. بچہ جس زبان میں تعلیم حاصل کر رہا ہو، اگر اس کو وہ زبان سننی اور بولنی آتی ہو تو بچہ کتابوں میں موجود کانٹینٹ کو کم از کم سن کر سمجھ سکتا ہے. I could understand the contents of the book. She always explains everything to me before she starts a lesson. She explained it first, then I had to do the answers myself. But if I didn't get them, she explained it once more. اس کے بعد جب وہی لینگویج بچے کو پڑھانا شروع کرائی جائے تو بچہ نہ صرف سبق پڑھے گا بلکہ اس کو سمجھ بھی سکے گا. اس لیے اس کو کسی چیز کو رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. خدیجہ کی انگلش کے ساتھ اس کی اردو بھی بہت اچھی ہے اور وہ اپنے ٹیچرز کی فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے. ہمارے تعلیمی نظام کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کام سب سے آخر میں کروانا چاہیے یعنی لکھوانا، وہ ہم سب سے پہلے کرواتے ہیں. یاد رکھیے زبان کے سلسلے میں سننے، بولنے اور پڑھنے کے بعد لکھنے کی باری آتی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مادری زبان لکھ کر سیکھی، اور پڑھنا اور لکھنا نہ آنے کے باوجود بھی لوگ تمام عمر زبان کا مؤثر استعمال کر ہی لیتے ہیں. لینگویج ایکوائر کرنے سے پہلے ہی اس کی لرننگ شروع کرا دینا اور لینگویج لرننگ سے بھی پہلے اس لینگویج میں تعلیم دینا شروع کروا دینا ہی وہ عمل ہے جو ہمارے تعلیمی نظام میں رٹے کی سب سے بڑی وجہ ہے. نہ صرف انگلش بلکہ وہ بچے جن کے گھر اردو نہیں بولی جاتی وہ اردو بھی رٹ کر ہی امتحان دیتے ہیں. ہم نے یہ تجربہ 4 اور بچوں کے ساتھ بھی کیا. ان میں سے بھی 2 بچے ہوم سکولنگ کر رہے تھے اور 5 ڈفرنٹ IQ کے بچوں نے ایک جیسے نتائج دکھائے. کیونکہ جو بھی ذہانت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کو بڑھانا ہمارے اختیار میں ہے، مگر اس کے لیے مناسب طریقوں کا جاننا بہت ضروری ہے. ہوم سکولنگ کے سلسلے میں بھی ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. مگر یاد رکھیے، زبان سیکھ لینے سے ہی کوئی بچہ کامیاب نہیں ہو جاتا، بلکہ زبان کے ذریعے جو علوم حاصل کیے جاتے ہیں وہ بچے کو کامیاب زندگی کی طرف لے کر جاتے ہیں. صرف انگریزی سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو کم عمری میں ہی اسکول مت بھیجیے. بچوں کا بچپن ان سے مت چھینیے. دیکھتے رہیے اولڈ اسکول. How was your teacher in homeschooling? And please answer this question in Pakistani accent. She was very good and I loved her. Achha, you're still talking in British accent. Okay. She was very good and playful. I loved her. She was very helpful and taught us very well.